أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں آج ہم 10ویں بار اکٹھے ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ سب علم کے سفر کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت روز بروز بڑھ رہی ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد۔ مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا اور عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے الحمدللہ۔ آپ بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بننے کی کوشش کریں۔ چلیں یاد کرتے ہیں کہ پچھلی قسط میں ہم نے کیا سیکھا تھا اور بات کہاں تک پہنچی تھی۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے پہلی وحی آ گئی تھی اور اب 3 سال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش دعوت کا حکم تھا۔ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کیا، پھر اپنے بہت قریبی جس کو فاسٹ فرینڈز کہتے ہیں ان سے کرنے کا حکم تھا۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ اس کو اوپنلی لوگوں میں ڈسکس نہیں کرنا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، لیکن 3 سال کی خفیہ دعوت کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ اب آپ کھل کر لوگوں کو بتائیں اللہ کے بارے میں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ لوگ کیا کریں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان پتھر کے بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں کہ یہ تو بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ کی بجائے ان بے جان پتھروں کو مدد کے لیے پکارنا یا ان سے دعا کرنا، یہ تو شیطان کا رستہ ہے۔ جب مکہ کے لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہیں بہت برا لگا کیونکہ وہ بہت ایروگینٹ تھے، یعنی مغرور تھے اور ضدی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم اتارا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے ان کی ان باتوں سے بالکل بھی نہیں گھبرانا کہ یہ آپ سے بات نہیں کریں گے یا آپ سے ناراض ہو جائیں گے، چاہے وہ آپ کے ریلیٹیوز ہیں، چاہے آپ کی فیملی کے لوگ ہیں، لیکن آپ نے اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ان کو؟ آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھل کر بیان کریں، اور جو مشرک ہیں، جو اللہ کے علاوہ بتوں کی، آگ کی، سورج کی، ستاروں کی یا کسی بھی طرح پوجا کرتے ہیں ان سے منہ پھیر لیں۔ مکہ کے لوگوں کو تو بتوں کی عادت تھی، بیت اللہ کو بھی طواف کرتے تھے اور بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ آپ کو پتا ہے نا، صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ وہ والی پہاڑی جس پر سیدہ ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر پانی کی تلاش میں کبھی ایک ماؤنٹین کی طرف جاتی کبھی دوسری، اس پہاڑی کا نام کیا تھا؟ صفا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر تشریف لے گئے اور آپ نے اونچی آواز میں لوگوں کو آواز دی اور لوگوں کو بلایا، تو سبھی لوگ پیارے نبی کی بات سن کر اکٹھے ہو گئے۔ کیوں اکٹھے ہوئے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، تو فوراً اکٹھے ہو گئے۔ ان کی اپنی فیملی کے کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، دوست بھی اکٹھے ہو گئے جو ان کو پہلے سے جانتے تھے۔ تو پیارے نبی نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، لا الہ الا اللہ، اور اپنے بارے میں بتایا کہ مجھے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب پھر لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ جیسے ہی یہ بات کی تو سب سے پہلے ان کی فیملی کا ہی ایک بندہ تھا، اور وہ کون تھا؟ ابو لہب۔ ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ہے، جی، ان کے انکل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کے بھائی تھے یہ ابو لہب اور اس کی فیملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل نیبر میں رہتے تھے، بالکل ان کا گھر ساتھ ساتھ تھا۔ تو جب یہ بات ان کو پتہ چلی، اس نے بہت بیڈ ورڈز کہے رسول اللہ کو۔ پھر یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ بہت سے لوگوں نے تو یہ بات پسند ہی نہیں کی کہ ہمیں کیوں بلایا آپ نے اللہ کی طرف، ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں، ہمارے تو باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے، ہم تو اپنے گریٹ گرینڈ پیرنٹس کو اسی طرح دیکھتے تھے کہ وہ ان بتوں کی پوجا کرتے، انہی سے دعائیں مانگتے تھے، کیا وہ رستہ اب ہم چھوڑ دیں، ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ اور کچھ لوگ کیا کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے، لیکن ہم ان بتوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی یہ بات نہیں مان سکتے۔ تو صرف انہوں نے اس بات ہی کو انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ بنایا، فزیکلی ان کو ہرٹ کرنا شروع کر دیا، جھگڑنے لگے اور پھر باقی لوگوں کو بھی منع کرنے لگے۔ جیسے جیسے حج کا موسم قریب آ رہا تھا اور جب پوری دنیا سے لوگ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، قریش مکہ تو مزید پریشان ہو گئے کہ ابھی تو ہمارے قبیلوں کو یہ بات پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے، لیکن جب ابھی تجارت کرنے کے لیے اور بیت اللہ کے حج کے لیے جب لوگ آئیں گے، نبی کریم تو ان سے بھی بات کریں گے، ان کو ہم کیسے روکیں گے؟
تو انہیں یہ ڈر تھا کہ اسلام کا پیغام صرف مکہ میں ہی نہیں بلکہ دوسرے قبیلوں میں بھی پہنچ جائے گا. تو بس انہوں نے سوچا اور پھر انہوں نے پتہ ہے کیا فیصلہ کیا کہ ہم شیطان کے دوست بن جاتے ہیں. کون ہوتا ہے شیطان کا دوست؟ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا. اور پھر انہیں اپنے جیسے خراب لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور پھر انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کریں گے اور ان کو خاموش کروانے کے لیے تاکہ وہ اپنی کوئی بات، یہ اللہ کی بات، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے مانگنا، صرف اسی پر قائم رہنا، اس چیز سے منع کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ ہم اب پلاننگ کریں گے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میسج باقی لوگوں تک نہ پہنچا سکیں. تو ان کی پلاننگ میں بہت سے لوگ شامل تھے. حج کے لیے آنے والے جو لوگ تھے ان کے راستوں میں بیٹھنا شروع کر دیا اور جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے آپ کی بات ذکر کرتے اور ڈراتے، کہتے کہ وہاں ایک شخص ہے، اس کی بات بالکل نہیں سننا، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لینا. لیکن جب حج کے دن آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے گروپس میں جا کر، ان کے کیمپس میں جا کر اسلام کی دعوت دینے لگے اور آپ فرماتے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. اور جناب جو ان کا چچا تھا ابو لہب، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 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 بالکل سپائی بن کے ان کے پیچھے پھرتا تھا. تو جہاں بھی بہن نبی بات کر رہے ہوتے تھے وہاں وہ شور کرنا شروع کر دیتا، وہاں ان کو ہرٹ کرنا شروع کر دیتا تاکہ کوئی بات سنے ہی نہیں. جب دو بندے بات کرتے ہیں تو کیا اس کو انٹرپٹ کرنا صحیح ہے؟ وہ یہ تو دشمن بن گئے اور انہوں نے ہر وہ کام کیا جو سوائے دشمن کے اور کوئی نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے علاوہ ایک اور شخص تھا ابو جہل. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت برا دشمن تھا. اس کا اصل نام عمر بن حشام تھا. ابو جہل اس لیے کہتے تھے کہ وہ جاہل تھا، بلکہ جاہلوں کا سردار تھا، بالکل احمق، جس کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. وہ بتوں کی تعریف کرتا، ان سے محبت کرتا، وہ اتنی دیر تک بتوں کے سامنے بیٹھا رہتا، لیکن یہ بت تو بالکل بے جان تھے. وہ اسے کیسے سن سکتے تھے یا اس کی باتوں کا جواب کیسے دے سکتے تھے؟ تو ابو جہل جب ہمارے نبی کریم کو نماز پڑھتے دیکھتا یا بیت اللہ کے پاس عبادت کرتے دیکھتا تو بہت برا مناتا. مرتبہ اس نے ایک بھاری پتھر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تھے اور سجدہ کر رہے تھے، اس نے وہ پتھر ان کے سر پہ مارنے کی کوشش کی. لیکن پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے ہیلپ کی، رسول اللہ کو کیسے بچایا؟ اس کے ہاتھ بالکل فریز ہو گئے، وہ اپنے ہاتھوں کی موومنٹ ہی نہیں کر سکتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اطمینان سے اپنی نماز مکمل کی اور آپ چلے گئے. لیکن یہ وہاں پہ بالکل اسٹیچو بنا ہوا تھا، پتھر اس کے ہاتھ میں تھا بٹ ہی واز ناٹ ایبل ٹو موو. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، اس کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے. تو وہ بڑا حیران ہوا، اس کو ڈر لگ گیا، خوف آ گیا کہ مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کس نے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ بھیجا ہوگا اور فرشتے نے اس کے بازو پکڑ لیے. بس وہ تو سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا کہ یہ کیا ہو گیا، میں کیسے اتنا پاور لیس ہو گیا. ابو جہل تو بالکل باز نہ آیا. جب یہاں پہ اس کو ناکامی ہوئی تو بس اس کے دل میں تو اور زیادہ غصہ آ گیا اور وہ حسد سے بھر گیا. اب اس نے پلاننگ کی اور وہ سوچنے لگا کہ میں کچھ اور کروں گا. ایک مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. اس نے کیا کیا کہ کوئی گندگی اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دی. کیسا بدتمیز تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی اس بات سے. ایک تو گندگی تھی اور اتنی بری طریقے سے اس نے بیہیو کیا تھا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، بدلہ لینے کے لیے بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہیں اللہ کے لیے یہ سارا کام ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کافی ہے مجھے. آپ کیا چاہتے تھے؟ آپ یہی چاہتے تھے نا کہ لوگوں کو صحیح رستہ مل جائے اور وہ ہر مشکل سے آزاد ہو جائیں، دنیا میں بھی انہیں کوئی پرابلم نہ آئے، آخرت میں بھی نہ آئے. لیکن بہرحال کیا ہوا کہ نبی کریم ان لوگوں کی ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے پریشان تو ہوتے تھے لیکن اگنور کرتے چلے گئے. اب یہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ کسی نے کیا کہا ہے، لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے. کوئی ایسا ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے اس کو ہاتھوں میں پکڑ کے ادھر لے کے جا رہے ہیں ادھر لے کے جا رہے ہیں. لیکن یہ لوگ بھی تکلیف پہنچانے سے، نبی کریم کو تنگ کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے. کبھی کہتے کہ یہ جھوٹے ہیں، کبھی کہتے کہ جادوگر ہیں، کبھی کہتے کہ شاعر ہیں، اور کبھی کبھی ان کی کیریکٹر اسیسینیشن ہو، کہیں نہ کہیں سے ان کے کردار پہ بات آ جاتی. بیڈ نیمز رکھنے شروع کر دیے، بیک بائٹنگ کرتے تھے سارے. آپ سوچیں کتنے سارے غلط کام کر رہے تھے یہ لوگ.
پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو قریش مکہ تھے اور مکہ کے رہنے والے جو باقی قبیلے بھی تھے، وہ تمام لوگ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے ابو طالب، پتہ ہے نا آپ کو ان کا، ہم نے شروع کے ایک ساتھ میں ان کا ذکر کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی وفات کے بعد انہوں نے بہت پیار سے ہمارے نبی کو اپنے گھر میں پالا تھا، ان کا خیال رکھا تھا۔ ابو طالب جو ہیں ان کے پاس یہ لوگ چلے گئے اور انہوں نے ان سے مدد مانگی۔ چچا کتنے اچھے تھے، وہ اس سے پہلے والے چچا کا آپ کو بتایا ابو لہب، وہ بہت بدتمیز، اس کی فیملی، اس کی وائف ام جمیل بہت بدتمیز تھی، لیکن ابو طالب بہت نائس انسان تھے۔ اب یہ جب لوگ ان کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، وہ شکایت لے کے چلے گئے، کہا کہ ان سے کہیں کہ یہ اسلام کا پیغام نہ پہنچائیں، ہمیں نہ ہمارے اس شہر میں کوئی جو بھی آتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ آئیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، صرف ایک اللہ سے مانگیں، صرف ایک اللہ کے آگے سجدہ کریں۔ یہ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ اور انہوں نے ان کو وارن کیا کہ اگر آپ نے ان کو منع نہیں کیا تو ہم ان کو کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن ابو طالب بھی بہت بریو تھے، ان کو پتا تھا ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے ان کو یہ کہا آپ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں، اور پھر پیارے نبی سے کیا کہا کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں۔ تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو یہ شیورٹی دی۔ ابو طالب نے اس مشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ان کو پروٹیکٹ کیا، اور جو قریش کے لوگ تھے مسلسل پلاننگ کر رہے تھے، روزانہ شکایت لے کر آ جاتے تھے، کیوں بتایا ہے، کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن آپ بالکل صبر سے ان کی بات سنتے رہے، لیکن آپ نے اپنے بھتیجے کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل منع نہیں کیا۔ اب تو جب قریش مکہ نے دیکھا کہ ان کے تو انکل بھی منع نہیں کر رہے، اب تو وہ اور زیادہ پریشان کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی اذیتیں دیں، یہاں تک کہ جو لوگ غریب اور مسلمان اور جو غلام تھے ان کو جسمانی اذیتیں دینے لگے، ان کو فزیکلی ہرٹ کرنے لگے۔ اب پبلکلی وہ لوگوں کو، اور جو بھی ایمان لے کر آتا تھا اس بات پر اور اسلام کو قبول کرتا تھا، ان کے اوپر گندگی پھینکتے، برے ناموں سے بلاتے۔ لیکن یہ بہت مشکل دور تھا، بہت مشکل ٹائم تھا، لیکن ان کا دل مضبوط تھا، کیونکہ دل میں کیا تھا؟ ایمان اور تقوی، اللہ کا خوف تھا۔ لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے، صرف اللہ سے ڈرتے تھے۔ جتنی سخت اذیت اور بربریت تھی وہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ کی، لیکن پھر بھی مسلمان اپنی اس دین سے ہٹے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اسلام سیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے، تو قریش کے جتنے منصوبے تھے نا، جتنا وہ پلان کرتے تھے، ادھر مسلمان اتنے زیادہ سٹرونگ ہو جاتے تھے، چاہے یہ کچھ بھی کر لیں، ہم اللہ کا اور اس کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو کتنا دل پریشان ہو گیا نا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اتنی ساری پریشانیوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو مشن تھا وہ ایزی نہیں تھا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ آپ مجھے طاقت دیں اور مجھے صبر دیں، اور پھر نماز میں آپ نے سکون پایا۔ آپ جب پریشان ہوتے آپ کیا کرتے؟ نماز پڑھتے، دعا کرتے، اور اتنی دیر تک دعا کرتے، اتنی دیر تک نماز میں رہتے، کیونکہ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ تو جب بھی آپ نماز پڑھتے تو آپ کو بہت کنٹینٹمنٹ فیل ہوتی، آپ کا دل بہت مطمئن ہو جاتا کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے ساری بات کر دی ہے، اور اللہ تو دیکھ بھی رہے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ تو سبحان اللہ، آج کی اس قسط میں ہم نے باتیں سیکھیں کہ وہاں کے لوگوں کا رویہ کیا تھا جب پیارے نبی ان کو دعوت دے رہے تھے، بات کرتے تھے تو یہ لوگ کیسے تنگ کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان صحابہ ان کے ساتھ بھی بہت برا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا۔ سب نے بہت ہمت اور برداشت سے کام لیا، دین کو نہیں چھوڑا اور اسٹرانگ رہے۔ انشاءاللہ اب ہم اس قسط کی اینڈ کی طرف آتے ہیں۔ آپ سیرت کی ان کہانیوں کو جان رہے ہیں، رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں جان رہے ہیں، ان کی اسٹرگل کے بارے میں جان رہے ہیں، تو کتنا اچھا ہے نا۔ ہمیں پیارے نبی سے محبت ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کتنی محنت سے انہوں نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ اپنی رسول کی یہ باتیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کا بٹن دبائیں، چینل کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کی وجہ سے باقی سب کو پتہ چلے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت پتہ چلے گی، اللہ سے محبت پتہ چلے گی، اور پھر اسلام دل میں آ جائے گا۔ لائک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.